مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں اعتماد کا فقدان، کیا اس صورتحال میں 27ویں ترمیم منظور ہو جائے گی؟ صدر مملکت آصف علی زرداری، جو کہ مفاہمت کے بادشاہ مانے جاتے ہیں، بلاول بھٹو کے سیاسی مستقبل پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ اور 6 تاریخ کو ایسا کیا ہونے جا رہا ہے؟ ان دونوں جماعتوں میں اختلاف کے باوجود کیا یہ ترمیم منظور ہوگی؟ اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئر، سینئر تجزیہ کار اور صحافی رفیق بھٹو صاحب سے۔ جی بھٹو صاحب، یہ 27ویں ترمیم آخر ہے کیا؟ اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ وفاق میں ویسے تو ایک دوسرے کے اتحادی نظر آتے ہیں، لیکن اس 27ویں ترمیم میں کیا ان دونوں کے بیچ میں اتفاق ہو سکے گا؟ دیکھیے، جن جماعتوں کی آپ بات کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، فرام دا بگننگ، پہلے دن سے جیسے یہ اقتدار میں آئے، ان کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ایک دوسرے پہ اعتماد بہت کم ہے، اعتماد کا فقدان ہے، لیکن پاور شیئرنگ اور اقتدار کے مزے لوٹنے کے لیے دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اب مسئلہ آیا ہے 27ویں ترمیم کا۔ 27ویں ترمیم کا مسئلہ اس وقت اٹھا ہے جب کشمیر کے الیکشن میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایوان صدر میں ملاقاتیں ہوئیں، جس میں پیپلز پارٹی کو گو ہیڈ دیا گیا کہ آپ جا کے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا کہ آزاد کشمیر کی حکومت میں آپ بھی ہمارے ساتھ کابینہ میں شامل ہوں، جس سے اس طرح مسلم لیگ نون نے انکار کیا جس طرح پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کی انکاری ہیں۔ 7 مہینے کی حکومت تھی تو نون لیگ نے یہ سمجھا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہے۔ اس کے بعد آیا 27ویں ترمیم کا ایشو۔ 27ویں ترمیم کا، جیسے پہلے بھی ہم اپنے مختلف پروگراموں میں اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ صوبے کے پاس اختیارات اور معاشی پاور زیادہ ہے، وفاق کے پاس کم ہے۔ وفاق کو دن بدن معاشی مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اس سامنے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اب ضرورت ہے کہ 27ویں ترمیم آئے۔ 27ویں ترمیم اس وقت آ رہی ہے جب صوبے بالکل بااختیار ہیں، اور اب صوبوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہیلتھ، ایجوکیشن اور پاپولیشن پلاننگ کے محکمے واپس وفاق کو دیے جائیں، اور صوبے کو یہ جو منتقل کیے گئے تھے محکمے، یہ اب واپس دیے جائیں، جو صوبے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی 27ویں ترمیم میں باتیں ہیں جو ابھی ڈسکس اور سامنے آنی ہیں، جس میں صدر مملکت کے پاس جو اختیار ہے کہ وہ تینوں افواج کے کمانڈرز کی ایز سپریم کمانڈر ان کی اپائنٹمنٹ پرائم منسٹر کی ایڈوائز پہ کر سکتا ہے۔ اب اس پہ بھی بحث ہونی ہے۔ ایگزیکٹو ججز کے اختیارات اور ان کی اپائنٹمنٹ اور ان کی صوبوں میں مقرری کے معاملات بھی اس 27ویں ترمیم کا حصہ ہے، جس کو ڈسکس ہونا ہے۔ ابھی پیپلز پارٹی نے اس وقت بلاول بھٹو زرداری نے یہ بات کی ہے جب ان کے والد ملک میں نہیں اور قطر کے دورے پہ ہیں، جو 6 تاریخ کو واپس آئیں گے، تو اس کے بعد انہوں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پیپلز پارٹی کا اجلاس بلایا ہے، جس میں پیپلز پارٹی اس معاملے پہ اپنا موقف واضح کرے گی کہ 27ویں ترمیم پہ پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہونا چاہیے۔ ابھی یہ پیپلز پارٹی کے حل کو اس معاملے پہ جو بڑی بات ہے، وہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس معاملے پہ صدر آصف علی زرداری اور ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری، جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور وہ صدر مملکت ہیں، دونوں کے درمیان 27ویں ترمیم پہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بلاول بھٹو نوجوان ہیں، اس کو آگے کا اپنا سیاسی مستقبل دیکھنا ہے، اور صدر آصف علی زرداری مفاہمت کے بادشاہ ہیں، وہ مفاہمت چاہتے ہیں، وہ کنفیڈریشن کی پالیٹکس نہیں چاہتے۔ اب ان کے درمیان ٹکراؤ ہوگا، اور اس بات کا سامنا ایک دوسرے کا وہ تب کریں گے جب 6 تاریخ کو کراچی میں ہونے والی پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔